پاکستان کے شمالی پہاڑوں میں واقع ہنزا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رات کے وقت عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ یہ گاؤں اپنی پرامن فضا اور مہمان نواز لوگوں کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن اچانک یہاں ایک پراسرار وجود نے ڈیرا جما لیا، کچھ ایسا جو انسانی سمجھ سے باہر تھا۔ ثنا ایک جوان لڑکی تھی جس کی عمر 20 سال تھی۔ اپنی بوڑھی دادی کے ساتھ گاؤں کے کنارے پر واقع ایک سادہ سے گھر میں رہتی تھی۔ زندگی ہمیشہ سادہ تھی، جب تک کہ ایک رات سرگوشیاں سنائی نہ دینے لگیں۔ ثنا کی آنکھ کھل گئی جب اس نے اپنی کھڑکی کے باہر ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آواز سنی۔ پہلے تو اسے لگا کہ یہ درختوں میں چلتی ہوا کی آواز ہے، لیکن یہ آوازیں صاف تھیں، جیسے کوئی بالکل اس کے کمرے کے باہر بات کر رہا ہو۔ اگلی رات یہ سرگوشیاں دوبارہ آئیں، اس بار اور زیادہ بلند اور واضح۔ وہ ایسی زبان میں بول رہی تھیں جو وہ سمجھ نہیں سکتی تھی۔ ان کا لہجہ سرد اور پریشان کن تھا۔ ثنا خوف زدہ تھی، لیکن اس نے کھڑکی کھولنے کی ہمت نہ کی۔ وہ فوراً اپنی دادی کے کمرے میں گئی، جو جاگ رہی تھیں، تسبیح پکڑے ہوئے، اور ان کا چہرہ خوف سے سفید تھا۔ ثنا، دادی نے سرگوشی کی، ان آوازوں کو مت سنو، یہ اس دنیا کی نہیں ہے۔ سالوں پہلے یہاں ایک بھیانک واقعہ ہوا تھا، اور وہ روحیں کبھی نہیں گئیں۔ دادی نے بتایا کہ ثنا کی پیدائش سے پہلے گاؤں والوں نے کچھ لوگوں کو یہاں سے نکال دیا تھا، جن پر کالے جادو کا الزام تھا۔ ان لوگوں نے جاتے ہوئے اس زمین پر بددعا دی تھی اور کہا تھا یہاں کبھی کسی کو سکون نہیں ملے گا۔ دن گزرتے گئے اور عجیب و غریب واقعات بڑھتے گئے۔ ثنا کو عجیب سائے دکھائی دینے لگے، جو ان جگہوں پر تھے جہاں کوئی روشنی نہیں پہنچتی تھی۔ رات کے وقت سرگوشیاں اور زیادہ بلند ہو گئیں اور وہ اس کا نام پکارنے لگیں۔ گاؤں پر خوف طاری تھا، بچے بیمار ہو گئے، جانور پراسرار طور پر مرنے لگے، اور ہر طرف بے چینی کا عالم تھا۔ ایک دن بازار میں ثنا کی ملاقات ایک اجنبی بوڑھے شخص سے ہوئی، جس کی آنکھوں میں گہری چمک تھی۔ اس نے ثنا کے قریب آ کر کہا، تمہیں اس لعنت کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ یہ تمہاری جان لے لے گی۔ یہ روحیں اس وقت تک سکون نہیں پائیں گی جب تک انہیں وہ نہیں ملتا جو وہ چاہتی ہیں۔ ثنا خوف زدہ ہو کر پوچھتی ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں جو ان سے چھینا گیا تھا، خون۔ بوڑھے آدمی نے اسے ایک چھوٹی سی شیشی دی جس میں سیاہ رنگ کا کچھ تھا۔ اسے گاؤں کے کنارے پر واقع پرانے کنویں پر لے جاؤ، وہ کنواں جو سالوں سے خشک ہے۔ اس میں یہ شیشی ڈال کر قدیم دعائے حفاظت پڑھو، لیکن یاد رکھنا جب تم دعا شروع کرو تب تک مت رکنا جب تک پہلی کرن نہ پھوٹ جائے، چاہے تمہیں کچھ بھی سنائی یا دکھائی دے۔ اس رات ثنا نے بوڑھے شخص کی ہدایت پر عمل کیا۔ وہ پرانے کنویں کے پاس کھڑی تھی۔ سرگوشیاں اب بہت بلند ہو چکی تھیں اور سائے اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے دعا پڑھنا شروع کی، ہوا سرد ہو گئی اور زمین ہلنے لگی۔ درختوں کے پیچھے سے سیاہ سائے ظاہر ہونے لگے، جن کی آنکھیں سرخ چمک رہی تھیں۔ یہ وہ روحیں تھیں جنہوں نے گاؤں کو بددعا دی تھی۔ سرگوشیاں چیخوں میں بدل گئیں، لیکن ثنا مسلسل دعا پڑھتی رہی۔ اس کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ روحیں اس کے قریب آ رہی تھیں، اپنی ہڈی جیسے ہاتھ بڑھا رہی تھیں، لیکن جب تک وہ دعا پڑھتی رہی وہ اسے چھو نہیں سکی۔ جب سورج کی پہلی کرن افق پر نمودار ہوئی تو روحوں نے آخری درد بھری چیخ ماری اور سایوں میں غائب ہو گئیں۔ لعنت ختم ہو چکی تھی۔ اس دن کے بعد سے گاؤں آہستہ آہستہ معمول پر آ گیا۔ سرگوشیاں ختم ہو گئیں اور سیاہ سائے مٹ گئے۔ ثنا نے کبھی اس رات کے بارے میں بات نہیں کی، لیکن گاؤں والوں کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ جن طاقتوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھار خاموش بے چین راتوں میں
اگر آپ غور سے سنیں تو شاید آپ کو ہوا میں ہلکی سی سرگوشی سنائی دے کہ کچھ روحیں کبھی واقعی سکون نہیں پاتی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔